السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جن نعمتوں کا احصاء اور شمار کرنا ناممکن ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو نوازا ہے، جن نعمتوں میں انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں تو ہم پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ محترم ناظرین، لیکن ہم اللہ رب العزت والجلال کے شکریہ کے بجائے ناشکری اور کفران نعمت کے شکار ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو ان نعمتوں کو شمار کیے بغیر یا ان نعمتوں پر نظر ڈالے بغیر جو نعمتیں انہیں نہیں ملی ہیں ان نعمتوں پر کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں پر اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کر کے اللہ رب العالمین سے اس کی بقا کے لیے دعا کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کا عطا ہونا بھی ہے۔ جو شخص با اولاد ہو، جنہیں اللہ رب العزت والجلال اولاد سے نوازتا ہے، وہ بڑے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا ہے، وہ بیچارے ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، وہ بیچارہ اسی شش و پنج میں رہتے ہیں، اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن جنہیں اولاد جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، انہیں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ اس نعمت کی اہمیت نہیں سمجھتے اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، اگر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو سب سے پہلے اولاد کے ملنے پر اللہ رب العزت والجلال سے دعا کریں، بار الہ تو نے جو مجھے اولاد دیا ہے اس اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، نیک اور صالح بنا دے۔ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی شکل میں دی ہے، اس نعمت کے ملنے سے پہلے بھی ہم دعا کریں، الہ العالمین جو اولاد تو ہمیں دے نیک اور صالح دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت والجلال سے جب اولاد جیسی نعمت کی دعا کی تو کیا دعا کیا تھا؟ کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد دے، جو بھی دے نیک اور صالح عطا فرما۔ تو ہمیں اولاد کے ملنے سے پہلے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب اولاد جیسی نعمت اولاد کی شکل میں اللہ کی جانب سے تحفہ مل جائے تو پھر ہمیں اسے نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، جب اولاد مل جائے تو اولاد کی مسلسل نگرانی ہونی چاہیے اور انہیں شریعت اسلامیہ کے قالب میں ڈھالنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ جہاں آپ اپنی اولاد کو دیکھیں کہ وہ غلط راہ پر جا رہا ہے، غلط طریقہ اپنا رہا ہے، اس غلط طریقے پر فوراً تنبیہ کریں، فوراً روکنے کی کوشش کریں، اور خود آپ بھی غلط افکار و خیالات اور غلط اعمال اور غلط فعل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیے، جب اولاد آپ کے سامنے ہوتی ہے تو اولاد اپنے والدین کا عکس ہوا کرتی ہے۔ والدین اولاد کے سامنے جو کرتے ہیں
والدین اولاد کے سامنے جو عمل کرتے ہیں، جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کا اخلاق ہوتا ہے اسی طریقے کی اس اولاد کے اندر بھی سوچ و فکر ہوتی ہے۔ لہذا والدین کو یہ چاہیے کہ والدین اولاد کے سامنے ہر وہ کام کریں جس سے اولاد کے اوپر اچھا اثر جائے، اور ہر وہ گفتگو کریں جس گفتگو سے اولاد کے اوپر اچھا اثر ہو، اور ہر اس کام سے اور ہر اس عمل سے پرہیز کریں جو اولاد کے اوپر اچھا اثر نہ کرنے والا ہو۔ ہر وہ عمل اور ہر وہ کام کریں، ہر وہ عمل اور ہر وہ کام سے پرہیز کریں جس سے اولاد کے اوپر اچھا اثر مرتب نہ ہو۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ہیں۔ روایت اس طرح ہے: ان عبداللہ ابن عبداللہ انہو اخبرہو انہو کان یرا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یتربع فی الصلاة اذا جلس ففعلته وانا یومئذ حدیث السن فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلاي لا تحملاني۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب الاذان باب سنت الجلوس فی التشہد۔ حضرت عبداللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نماز میں فالتی مار کر کے تشہد میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ تشہد میں آلتی پالتی مار کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھتے تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے دیکھا کہ میرے باپ عبداللہ ابن عمر آلتی پالتی مار کر کے نماز میں تشہد میں بیٹھ رہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، میں نے بھی اپنے باپ کو دیکھ کر کے ایسا ہی کر لیا، میں نے بھی آلتی پالتی مار کر کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ فنہانی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے بیٹے عبداللہ کہ مجھے عبداللہ ابن عمر نے اس سے منع کیا اور کہا انما سنت الصلاة ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرا رہے، دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر کے بیٹھے۔ انما سنت الصلاة ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، یعنی اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھ رہے اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اسی پر بیٹھے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ کے سامنے بیان کر دی، لیکن عبداللہ جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا اور کہا اے میرے ابو جان انک تفعل ذلک، آپ تو ایسا کرتے ہیں، آپ تو آلتی پالتی کر کے بیٹھتے ہیں اور مجھے منع کر رہے ہیں۔ تب حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ان رجلائی لا تحملانی، میرا دونوں پیر ایسا ہے کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہے، اس طرح سے میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ میرے پیر کے اندر درد ہوتا ہے، میرا پیر یہ برداشت نہیں کر سکتا اس طرح بیٹھنے کو۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے سامنے کوئی کام کرتا ہے تو اولاد وہی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو ان کے بیٹے عبداللہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ والدین کا عکس اولاد ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر اولاد سنت کے خلاف کوئی کام کرے تو فوراً اولاد کو ٹوکنا چاہیے اور صحیح طریقہ سنت طریقہ بیان کر دینا چاہیے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، اس کے پیر میں درد ہے
وہ تشہد میں اپنا دایاں پیر کھڑا کر کے اور بایاں پیر بچھا کر کے اس پر نہیں بیٹھ سکتا تو آلتی پالتی مار کر کے بیٹھنا بھی درست ہے، آلتی پالتی مار کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ باپ اگر بیٹے کے سامنے اچھا عمل کرے تو بیٹے کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے، اور باپ اگر بیٹے کے سامنے برا عمل کرے تو بیٹے اور اولاد کے اوپر وہی کچھ اثر ہوتا ہے جو باپ کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کے سامنے ہر وہ کام کریں جس سے اولاد کے اندر تہذیب آئے، جس سے اولاد کے اندر ادب آئے، جو اولاد با اخلاق بنے، غیر مہذب اور غیر شائستہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، لیکن آج کے والدین کو دیکھا جاتا ہے، یہ مشاہدے میں ہے کہ والدین اپنی اولاد کے سامنے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی والدین اپنی اولاد کے سامنے ہر وہ کام کر جاتے ہیں جس سے اولاد کے اوپر اچھا اثر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اولاد کے سامنے گالی دینا، اولاد کے سامنے جھوٹ بولنا، اولاد کے سامنے برے کام کرنا، سگریٹ نوشی کرنا، شراب پینا اور اس طریقے سے جو غیر اخلاقی کام ہیں جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا، جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور یہ سارے کام انجام دے کر کے ان ساری چیزوں کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو کر کے وہی اولاد، بڑے ہو کر کے وہی بچے یا وہی سب کام، بڑے ہو کر کے اولاد وہی سب کام کرتے ہیں تو پھر باپ کو برا لگتا ہے، باپ دوسروں سے شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد یہ کام کر رہی، میری اولاد یہ کام کر رہی ہے، میری اولاد شراب پی رہی ہے، میری اولاد جوا کھیل رہی ہے، میری اولاد میری بات نہیں مان رہی ہے۔ لیکن یہ نہیں یاد آتا کہ ہم نے ان کے سامنے کیا 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 ہے، ہم نے ان کے سامنے کس طریقے کے اخلاق پیش کیے ہیں، ہم نے ان کو کیسا ادب سکھایا ہے، ہم نے ان کو کس طریقے سے پالا پوسا ہے اور ان کی تربیت کیسے کی ہے۔ اگر تربیت میں خلل ہے، آپ نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، تو پھر بڑا ہو کر کے آپ کی بے عزتی کا باعث بنے گا۔ اس لیے والدین سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے ہر وہ کام کریں جو سنت کے مطابق ہے، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور اولاد کے سامنے ہر اس کام سے پرہیز کریں جس کا شریعت میں حکم نہیں ہے، اور صرف اولاد کے سامنے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کا یہ معمول بنا لیں کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے شریعت نے حکم دیا ہے جس کا، اور ہر اس کام سے رکنا ہے، ہر اس کام کو ترک کر دینا ہے جس کا ہماری شریعت میں حکم نہیں ہے، جس سے ہماری شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بن جائے، نیک بن جائے، صالح بن جائے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کام آئے، تو انشاءاللہ اگر آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کی اولاد آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت کا باعث ہوگی، دنیا میں بھی آپ کے لیے رحمت کا باعث ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی اولاد آپ کے لیے رحمت مغفرت کی دعا کرے گی اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔